اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت پر فائز ہوتے ہیں، اور 12 سال سب سے زیادہ جنہوں نے خلافت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز رہے، اور 12 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور حکومت کے اندر شام کے والے رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت مانگی، اور پہلا اسلامی بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اجازت سے، اور پھر سمندر میں اتروا دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک شان ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 مہینے کے لیے منصب خلافت پر فائز رہتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر ان سے صلح کر لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس پیشن گوئی کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ممبر پر تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں اور کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اے لوگوں ہاذا ان ابنی ہاذا ان ابنی یہ میرا بیٹا، ان ابنی ہاذا سید یہ میرا بیٹا، یہ سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے 2 مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا۔ دیکھیں حضور نے جملہ کیا فرمایا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا، دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ حرف شناسی کرتے ہیں، ان کی شان میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منصب خلافت پر جب فائز ہوتے ہیں تو اپنے دور اقتدار کے اندر تقریباً 19 سال انہوں نے حکومت کی، اور 19 سال جو حکومت کی تو 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں آدھی دنیا پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بے شمار علاقوں کو فتح کیا۔ ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وقت نہیں ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے دور اقتدار کے اندر جو کارنامے کیے وہ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار کے اندر پہلا اقامتی ہسپتال تعمیر کیا، جہاں پر علاج بھی ہوتا تھا اور لوگ وہاں ٹھہرتے بھی تھے، کیونکہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں اترا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرانے قلعوں کی مرمت اور نئے قلعے جو ہے وہ تعمیر کروائے، اور پھر اس کے اندر فوج کے رہنے کا انتظام کیا تاکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک کا جو نظام ہے، ڈاک خانے کا، اس کے اندر اس کو تنظیم نو کی، اس کے اندر اصلاحات کی۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم طب، ڈاکٹری کا علم، علم جراحت، یہ آپریشن جو کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے انتظامات کیے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے علم طب اور علم جراحت کے حوالے سے جو کتابیں مختلف زبانوں میں تھیں ان کی ٹرانسلیشن بھی انہوں نے کروائی۔ اسی طرح عدلیہ کا ایک انتظام جو ہے مقرر کیا، اور عدلیہ کے اس نظام کے اندر عام جو ارباب اقتدار ہیں ان کا رعب اور ان کا اثر رسوخ کو ختم کیا، ایسا انتظام بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے بے آسرا اور یتیموں بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کا جب غلاف تبدیل ہوتا تھا
تو پرانے غلاف کے اوپر ہی نیا غلاف چڑھا دیا جاتا تھا. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر پرانے غلافوں کو اتار کر نئے غلاف کو وہاں پر چڑھانے کا انتظام کیا. یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے.